خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یسایا کی کتاب اس کا 6 باب۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکار کر کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بد کرداری دور ہوئی، اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی، جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں، اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پس سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو پر بوجھو نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں کو چربا دے، اور ان کے کانوں کو بھاری کر، اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اپنے کانوں سے سنیں، اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں، اور باز آئیں، اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا، اے خداوند، یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں، اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں، اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے، اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں۔ اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوط کی مانند ہوگا، کہ باوجود یہ کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ آمین۔